إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم و مکرم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو جو ہر قسم کی تعریفات کے لائق ہے. بعدہ درود و سلام کا بیش بہا تحفہ ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تمام لوگوں کو ضلالت و گمراہی کے عمیق گڈھوں سے نکال کر صراط مستقیم پر لا کر گامزن کیا صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، اس وقت جس عنوان کو لے کر کے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ عنوان ہے اذان اور اقامت کے چند اہم مسائل. پچھلے جمعہ کے خطبے میں نے یہ عنوان آپ لوگوں کے سامنے رکھا کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی، شروعات کیسے ہوئی. اس میں نے بتلایا کہ کس طریقے سے شروعات ہوئی، اور ایک خاص چیز یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے آئی کہ اذان دو قسم کی ہے. ایک اذان جو ابھی آپ لوگوں نے سنی، جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، اکثر ایشیا کے اندر یہی اذان ہوتی ہے. ایک اذان ہوتی ہے ترجیح والی اذان، جس کے اندر شہادتین کے کلمات اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ شہادتین کے کلمات جو ہے دو دفعہ کے بجائے چار دفعہ کہے جاتے ہیں. پہلے 2 دفعہ کہو، پھر 2 دفعہ کہو، پھر ریپیٹ، واپس جاؤ، پھر 2 مرتبہ کہو. ان کو ترجیح والی اذان کہتے ہیں. نارمل اذان کے ساتھ، جیسا کہ ابھی ہم نے اذان سنی، اس اذان کے ساتھ جب ہم تکبیر کہیں گے نماز کے لیے، اقامت کہیں گے، تو سنگل الفاظ والی اقامت. اور اگر ترجیح والی اذان کہیں گے تو اس کے ساتھ ڈبل اقامت، ڈبل الفاظ والی اقامت کہنی چاہیے. یہ حدیث سے میں نے پچھلے جمعہ کے خطبے میں بھی تفصیل بیان کر دیا تھا. چند چیزیں اذان کے سلسلے میں اب بھی جاننا بہت ضروری ہے. پہلے اذان کے ہم مسائل جان لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اقامت کے بارے میں آئیں گے. میں یہ عنوان آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں، اور آئندہ بھی یہ عنوان آتا رہے گا جب تک انشاءاللہ مکمل نہ ہو جائے، تاکہ اس کی مکمل جانکاری آپ کو ہو جائے. دین اسلام کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں جاننے کی وجہ سے ہم لوگ بڑی غلط فہمیوں کا شکار ہیں. بہت زیادہ غلط فہمیاں ہمارے پاس ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. معاشرے کے اوپر خطبات الحمدللہ بہت سارے ہوئے ہیں، دیگر چیزوں کے بارے میں بہت سارے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہونا بہت ضروری ہے. تو چلیے، اذان کے سلسلے میں ایک چیز جو پچھلے جمعہ کے خطبے میں نہیں آئی تھی، وہ یہ کہ فجر کی اذان کے اندر ایک کلمے کا اضافہ ہوتا ہے، دیگر نمازوں کی اذان سے ہٹ کر کے فجر کی اذان میں ایک کلمہ زیادہ ہوتا ہے. کیا؟ الصلاۃ خیر من النوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہقی وغیرہ کی حدیث ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ نماز فجر میں
جب تم نماز فجر کے لیے اذان کہو تو اس میں الصلاۃ خیر من النوم کہو، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد 2 دفعہ۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اور اذان کے اندر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کان میں انگلی ڈالنی چاہیے۔ دیکھیے اگر کوئی شخص کان میں انگلی نہیں ڈال رہا، کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ اذان دے رہا ہے مگر کان میں انگلی نہیں ڈالے ہوئے، تو آپ اس کے اوپر حرام کا فتویٰ مت لگائیے گا کہ ارے بہت حرام کام، تمہاری اذان ہی نہیں ہوئی، تمہاری اذان ثابت ہی نہیں ہوئی۔ نہیں، اس کے بغیر بھی اذان ہو جاتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق مکمل اذان کے طریقوں میں سے یہ بھی بات ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا، اور بخاری کی بھی حدیث ہے، ابن ماجہ کی بھی حدیث ہے، ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہ یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، وہاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کانوں میں انگلی ڈالی اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر گھومے بھی دائیں بائیں۔ گھومنے میں بھی بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، جب کہتے ہیں نا حی علی الصلاۃ تو پورا گھوم جاتا ہے، حی علی الصلاۃ صرف سر گھمائیے، سینہ ایسے رہنے دیجیے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اس طریقے سے پورا کا پورا گھوم جاتے، پوری باڈی ان کی جو ہے ٹرن ہو جاتی، پوری گھوم جاتی، کیونکہ غلط ہے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ اذان دیتے وقت یہ شہادت کی انگلی کان میں ڈالنی ہے، اس سے آواز بلند ہوتی ہے، صرف اپنی آواز سنائی دیتی ہے، بیک گراؤنڈ سنائی نہیں دیتا ہے۔ آدمی کیا کہہ رہا ہے، کہاں کھینچ رہا ہے، کہاں نہیں کھینچ رہا ہے، مکمل طور سے اس کو پتا ہوتا ہے جب اس کے کانوں میں انگلی ہوتی ہے۔ اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر جہاں تک گھومنے کی بات ہے تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اب ایک خاص چیز اور بھی اذان کے بارے میں، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پر صلوا فی بیوتکم یا صلوا فی الرحال بھی کہنا جائز ہے۔ کب؟ ابھی لاک ڈاؤن جب مکمل تھا تو ہماری مسجد سے لگاتار حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پر یہی الفاظ کہے جاتے تھے، ہے نا، صلوا فی بیوتکم یا الصلاۃ فی الرحال، ہے نا، الصلاۃ فی الرحال، اس کا مطلب ہوتا ہے نماز اپنے گھروں میں پڑھ لو۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، لیکن اس کی جگہ پر نماز کا وقت بتاتے ہوئے، ٹائم بتاتے ہوئے یہ کہنا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پر اس کو ہٹا کر کے صلوا فی بیوتکم، جیسا کہ باہر اذان ہو رہی تھی لاک ڈاؤن میں، اور ہماری مسجد کے اندر الصلاۃ فی الرحال، نماز اپنے گھروں کے اندر پڑھ لو، یہ صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 616، ایک واقعہ سناتا ہوں آپ لوگوں کو۔ جمعہ کا دن تھا، بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی، اب اس وقت راستے بھی کچے ہوا کرتے تھے اور کوئی خاص راستے بھی نہیں ہوتے تھے جس طرح ہمارے پاس آج ہوتے ہیں۔ بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی، جمعہ کا دن۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مشہور صحابی ہیں، مفسر قرآن ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مؤذن اذان کہہ رہے ہیں۔ جیسے ہی اذان کہتے ہوئے حی علی الصلاۃ والی جگہ پر پہنچے مؤذن، اذان کے بیچ میں اسی وقت جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اشارہ کر کے روکا اور کہا کہ تم کہو الصلاۃ فی الرحال، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح مت کہو، بلکہ کیا کہو، الصلاۃ فی الرحال۔ مؤذن صاحب نے کہہ دیا، اذان ہو گئی، لیکن دوسرے جو مصلی تھے وہ ایسا اچانک ایسا دیکھنے لگے، ہے نا، جیسے ہماری مسجد کے اندر جب اذان ہو رہی تھی الصلاۃ فی الرحال بول کر کے، ہے نا، تو بہت سارے لوگ سننے میں آیا، بولے کہ یہ کیا، تو اذان ہی بدل دی، عجیب ٹائپ کی اذان کہہ رہے ہیں، فرسٹ ٹائم ہم لوگ سن رہے ہیں۔ ایسا اس لیے لوگ بولے کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو اس وقت بہت سارے ایسے تھے کہ جن کے چہروں پر سوالیہ نشان تھے کہ یہ کیا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جگہ پر ایسا کر دیے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے. لوگ بارش ہو رہی ہے اپنے گھروں پر ہی نماز پڑھ لیں. گھروں پر نماز جب پڑھیں گے تو ظہر کی نماز پڑھیں گے. مسجد میں جو لوگ آ چکے تھے ان کے واسطے انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھائی، لیکن باقی لوگوں کے لیے جو ہے وہ ظہر کی نماز گھر پر وہ لوگ پڑھ لیں. تو کبھی ایسی سچویشن ہو جائے جب کہ مسجد میں نہیں آ سکتے تو اس حدیث سے دلیل ملتی ہے کہ لوگوں کو حی علی الصلاح کی جگہ پر، حی علی الفلاح کی جگہ پر ایسے الفاظ کہے جائیں کہ وہ گھروں پر نماز ادا کر لیں، ہے نا. صلو فی بیوتکم یا الصلاۃ فی الرحال، گھروں میں ہی نماز ادا کر لو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ہمارے نرمل کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اس سنت کو نہیں اپنا کر کے اذان ہونے کے بعد کہہ رہے تھے لوگوں گھروں پر نماز پڑھ لو. اسلام نے ایک طریقہ جب دیا ہے کہ جب بھی ایسی سچویشن آئے اجتماعی طور پر نماز ادا نہیں کر سکتے مسجد کے اندر تو مؤذن خود کہے کہ گھروں پر نماز پڑھ لو اور اس کے واسطے یہ طریقہ ہے، تو اپنی طرف سے کوئی طریقہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے اندر وہ چیز موجود ہے. وہ ایسا ہی کہنا چاہیے. اگر ایسا کہتے، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، حرام نہیں کہہ رہا ہوں جو وہ کہے، میں یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اگر ایسا کہتے تو بہت سارے لوگوں کو اطلاع مل جاتی کہ ہاں بھائی اذان کے اندر ایسا بھی ہے. لوگ سوال نہیں اٹھاتے تھے. چلیے یہ ساری باتیں جو تھیں وہ تو میں نے ذکر کر دی. اب اذان کے کلمات، اذان کا طریقہ سب کچھ آپ لوگوں کو الحمدللہ معلوم ہو گیا. اذان کے بعد دعا، سب سے پہلے اذان کا جواب کیسے دینا ہے؟ اذان کا جواب بھی دینا رہتا، کیسے اذان کا جواب دینا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، صحیح مسلم کی حدیث. اسی طرح کہو جیسا کہ مؤذن کہتا ہے، سیم جس طرح اذان کی باتیں، اذان کے الفاظ، اذان کے کلمات آپ کے کانوں تک پہنچ رہے ہیں نا، ویسے ہی آپ کو جواب دینا ہے شروع سے لے کر آخر تک. بس حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی جگہ پر آپ کو کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. جب بھی مؤذن کہیں گے حی علی الصلاح لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الصلاح لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا، لا حول پڑھنا یہ جو دعا ہے نا، یہ بری چیزوں کے لیے نہیں ہے. بہت سارے لوگ نہیں جانتے. لا حول بولے تو کوئی ڈینجر سچویشن، کوئی خراب چیز، تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بہت بڑا ذکر ہے. اس کو جس طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ذکر کرتے ہیں نا، لا حول ولا قوت الا باللہ کا بھی ذکر کرتے رہنا چاہیے. بہت بڑا ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا ترجمہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نہیں ہے نیکی کرنے کی طاقت، برائی سے بچنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق سے. کتنا بہترین جملہ ہے. مگر لا حول کانسیپٹ ہمارا کیا بن گیا؟ بری چیز پر پڑھنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو پورے اذان کے کلمات ویسے ہی آپ کو کہنا ہے جیسا کہ مؤذن صاحب کہتے ہیں، ویسے ہی کہنا ہے. یہاں تک کہ فجر میں الصلاۃ خیر من النوم میں بھی سیم وہی الفاظ کی ادائیگی کہنی ہے. لوگ آج کل کیا کرتے، گھروں کے اندر بھی دیکھیے، اذان کا جواب بولے تو ٹی وی کا ویلیوم کم کر دو، یہ اذان کا ریسپیکٹ ہے نا. عورتیں بغیر دوپٹے کی ہیں تو سر پر دوپٹہ ڈال لو. بعض لوگ رہتے ہیں لیٹے رہتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں. بس یہ اذان کا ادب سمجھتے ہیں. اذان کا اصلی ادب تو یہ ہے کہ اذان کا جواب دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دل سے جواب دے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. دل سے جواب، اور دل سے جواب دینے کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ الفاظ کی بھی ادائیگی کریں اور نماز پڑھنے کے لیے بھی آئیں. گھر میں بیٹھے بیٹھے دل سے میں جواب دے دیا اب تو جنت مل جاتی نہیں. جب مؤذن کہتا حی علی الصلاح، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے، تو آپ کو آنا پڑے گا، تب یہ دل سے جواب دینا ہے. نماز کی ادائیگی کرنی پڑے گی، تب یہ دل سے جواب دینا ہے. اچھا، ایک چیز اور بھی جان لیجیے، اکثر لوگ نہیں جانتے. اذان کے کلمات میں شہادتین کا جو کلمہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہے نا، خاص طور سے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کے بعد جو ہے، ان دونوں کلموں کے بعد اگر کوئی یہ دعا پڑھتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی آدمی اگر یہ دعا پڑھتا ہے، کون سی دعا؟
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ ادا کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اذان کے جواب میں آج تک ہم لوگ صرف یہی سنتے آئے ہوں گے کہ جیسے مؤذن صاحب کہتے ہیں ویسے جواب دینا ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ لیکن صحیح مسلم کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد یہ جملہ کہتا ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی کہنا چاہیے، ہے نا، اذان کے جواب میں یہ بھی کہنا چاہیے۔ اچھا ایک چیز اور بھی، اذان کا جواب آپ دے دیے، کیا صرف ایک اذان کا جواب دینا ہے یا سارے اذانوں کا جواب دینا ہے؟ کیونکہ اپنے پاس میں نرمل کی بات کروں، ہے نا، الحمدللہ اپنی مسجد کے اندر اول وقت میں اذان ہوتی ہے، اب آپ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسری اذان ہونے لگی، ہے نا، اب نماز پڑھ کر نکلے اس کے بعد اذان ہونے لگی، تو اب ایک اذان کا جواب آپ دیے، دوسرے اذان کا جواب نہیں بھی دیے تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن اگر آپ دیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اذان کا جواب جو ہے لفظی طور پر، اس کے جملوں کے طور پر، اگر ساری اذان سن کر کے آپ جواب دے رہے ہیں جملے تو آپ کو ثواب ملے گا، ثواب سے آپ محروم نہیں ہوں گے۔ لیکن ایک بات جان لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا تو تھا نہیں کہ ایک اذان یہاں ہو رہی پھر آدھے گھنٹے کے بعد وہاں ہو رہی ہے پھر 15 منٹ کے بعد وہاں ہو رہی ہے، ایسا کچھ ہوتا نہیں تھا۔ وہاں تو وقت مقرر تھا اور اس وقت پر سب لوگ اذان کہتے تھے، سورج سے جان لیتے تھے، سایوں سے جان لیتے تھے۔ انشاءاللہ جب آئے گا وہ عنوان نماز کے اوقات تو اس میں بھی تفصیل میں بیان کروں گا کہ ہم لوگ اس مسجد کے اندر، مسجد تقویٰ اہل حدیث سے، لوگوں سے پہلے اذان کیوں کہتے ہیں، لوگ بعد میں اذان کیوں کہتے ہیں، اس سوال کا جواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ میں حدیث سے بیان کروں گا، میری اپنی بات نہیں کہ میں اپنا خیال ظاہر کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ نماز کا اصل وقت کیا ہے، اذان کا اصل وقت کیا ہے، اس سے پتہ چلے گا۔ بہرحال ایک آپ اذان کا جواب دے دیے کافی ہے، ساروں کا جواب اگر آپ دے رہے ہیں لفظی طور پر آپ کو ثواب ملے گا، نہیں بھی دے رہے ہیں ساروں دوسرے لوگوں کا، اور بھی چاہے آپ ایک جگہ نماز پڑھے، مسجد تقویٰ کی اذان آپ سنے، بعد میں پھر آپ اذان کا جواب نہیں دیے، کوئی بات نہیں، کسی ایک کا جواب دے دیے کافی ہے، ایک کا جواب دے دینا کافی۔ اچھا اذان کے بعد کی دعا کیا ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اذان کے بعد کی دعا یہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذان کے کلمات جیسا مؤذن کہہ رہے ہیں ویسا کہو، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ درود کون سا؟ درود ابراہیمی جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اذان کے کلمات کا جواب دیے، اذان ختم ہوئی، آپ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے، ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے لیے وسیلہ مانگو اللہ سے۔ حالانکہ وسیلہ ایک مقام کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے وسیلہ، اللہ تعالی نے مختص کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح مسلم کی حدیث کہ وہ ایک بندے کو ملے گا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا، مجھے وہ مقام اللہ تعالیٰ دے گا۔ لیکن جو شخص میرے لیے وسیلے کی دعا کرے اللہ رب العالمین سے تو اس کے لیے میری شفاعت، میری سفارش واجب ہوگی، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اذان کے بعد درود شریف اور پھر اس کے بعد وسیلے والی دعا۔ اب وسیلے والی دعا کون سی ہے؟ وسیلے کا مطلب وہ مت سمجھیے گا آج جو سیڑھی چھت والا وسیلہ ہے نا، درگاہوں والا بیان کرتے ہیں، وہ وسیلے سے مراد نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی ہے کہ وسیلہ ایک جگہ کا نام ہے اور مجھے امید ہے اللہ وہ مجھے دے گا وہ مقام، اور جو میرے واسطے یہ دعا پڑھے گا، اللہ سے دعا کرے گا تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، وسیلے کی وضاحت کر دی ہے، تو اس لیے اس وسیلے کو وہاں پر فٹ کوئی بھی مت کریے گا، ہے نا۔ چلیے وہ وسیلے والی دعا کیا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 614 پر وہ دعا موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. بس یہیں تک صحیح بخاری کی حدیث صرف یہیں تک، جس کا ترجمہ ہے اے میرے اللہ جو اس ساری پکار کا رب ہے. ابھی جو آواز لگائی مؤذن صاحب نے، اس پکار کا رب بھی تو ہی ہے، اور قائم رہنے والی نماز کا رب بھی تو ہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن وسیلہ نصیب فرمانا اور بڑے مرتبہ اور مقام محمود پر ان کا قیام فرمانا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا. یہ جو ہے اس دعا کا مطلب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اس طرح پڑھتا ہے میری شفاعت، میری سفارش اس کے لیے واجب ہو گئی. اب ایک بات بڑے غور سے سننا، لوگ بہت سارے، میں نے کیا کہا، مقام محمود الذی وعدتہ، بس یہیں تک دعا ہے، لیکن دعا میں اضافہ کرتے ہیں والدرجۃ الرفیعہ، ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہیں، وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، یہ لفظ کا اضافہ کرتے ہیں، انک لا تخلف المیعاد. یہ ساری کی ساری جو الفاظ جو زیادتی ہے یہ ضعیف ہے، یہ ثابت نہیں ہے. جتنا میں نے آپ کو بتایا نا وہ حدیث سے بتایا، صحیح بخاری کی حدیث کے اندر صرف اتنا ہی ہے، اور یہ جو ایڈ کیا گیا ہے وہ اپنی طرف سے ایڈ کیا گیا ہے، یہ حدیث کے اندر نہیں ہے، اس لیے اس کو آپ بالکل بھی نہیں کہیں گے. ایک آخری بات اذان کے سلسلے میں آپ لوگوں کو ذکر کر دوں، بس مختصر انداز میں، کہ اذان کے تعلق سے بڑی غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر مسلمانوں کے بڑے طبقات ایسے ہیں کہ اذان سے پہلے درود شریف، غلط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں درود شریف. اسی طریقے سے اذان ختم ہونے کے بعد درود السلام. درود السلام کون سا؟ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، ہے نا، وہ درود پڑھنا شروع کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اذان کے بعد درود مجھ پر بھیجو، تو درود کا مطلب وہ سمجھ لیتے ہیں، وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ وہ بھی غلط ہے. اسی طریقے سے اذان سن کر بہت سارے لوگ شہادتین کے کلمات جب آتا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ چومتے ہیں. یہ چومنا بھی ثابت نہیں ہے. ایک روایت ملتی ہے اس سلسلے میں کہ کوئی شخص جب اشہد ان لا الہ الا اللہ یا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، کوئی آدمی جب سنے اور کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد بن عبداللہ، پھر اپنے انگوٹھے سے چومے، ہے نا، وہ شخص کبھی آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوگا. یہ روایت بالکل ضعیف ہے، اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، اس کا ہاتھ پیر ہی نہیں ہے، بس کسی نے لکھ دیا، کہہ دیا اور یہ بات پھیلتی چلی گئی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ چومنے والی جو بات ہے اذان سن کر کے بالکل بھی غلط ہے. اسی طریقے سے اذان کے کلمات میں اذان کہتے ہوئے بڑی غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں. بس یہی بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. جب تک ایک شخص کو تجوید کے مطابق صحیح طریقے سے اذان کہنا نہ آئے اس کو اذان نہیں کہنی چاہیے. جی ہاں، اس کو اذان نہیں کہنی چاہیے، اس کو اذان سیکھنا چاہیے. اب آپ دیکھیے کتنے سارے لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر، یہ بھی غلط ہے. اللہ کا جو لام ہے، تجوید کا قاعدہ ہے، جب اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آئے گا تو اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا. اللہ اکبر، یہ اصلی لفظ ہے. چلو یہ چھوٹی سی غلطی. دوسری بڑی غلطی کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ یا اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ انا جو ہے نا، انا الف نون پر تشدید اور نون زبر نہ، انا، تو اس کو کیسا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، نا کو کھینچ دیے، نون الف زبر نہ ہو گیا وہ، جبکہ نون الف زبر نہ نہیں بلکہ نون زبر نہ ہے. حیا علی الصلاۃ جب کہتے ہیں تو حیا علی الصلاۃ، حیا کو کھینچ دیے، جبکہ وہاں پر کیا ہے؟ ہا ہے، یا پر تشدید ہے اور یا زبر یا ہے، یا الف زبر یا نہیں ہے، صرف یا زبر یا. اگر کوئی کہتا ہے حیا علی الصلاۃ، غلط کہہ رہا ہے. حیا علی الصلاۃ، صلاح کہتے ہوئے بھی غلطی کرتے ہیں. صلاح سین سے صلاح ہے، صلاح ہے، صلاح صاد سے صلاح ہے. ایسی کتنی ساری غلطیاں ہیں. اذان کہنے نہیں آتا تجوید سے، لیکن پھر بھی اذان کہنا ہے. اور مجبوری کیا ہوتی ہے؟ اذان کہنے مت دو تو ارے مجھے اذان ہی نہیں کرنے دے رہے. کتنا سمجھاؤ بھائی، پہلے اذان سیکھو، ہے نا، تجوید سے سیکھو، اچھے طریقے سے سیکھو، پھر اذان کہو. نہیں، سمجھ میں آتا ہی نہیں. تھوڑا سا جان گئے وہ مفتی بن گیا، ختم. اب ہم کو کھڑا نہیں ہونے دیں گے، ہم کو کہنے نہیں دیں گے تو ختم. اب ہماری بےزتی ہو جا رہی. میرے پاس بھی علم ہے، ایسا ہو جا رہا. تو
تو میرے کہنے کا مطلب کیا ہے، اس تمام باتوں کا پہلے سیکھنا چاہیے، ہے نا۔ اذان ایک بڑی ہی بہترین چیز ہے، اور اذان کہنے کی بڑی فضیلت ہے۔ وہ فضیلت اسی وقت حاصل ہوگی جب آپ اذان کو صحیح طریقے سے کہیں گے، ورنہ پھر کیسے آپ کو فضیلت حاصل ہوگی؟ آپ خود غلطیاں کر رہے ہیں، ہے نا، غلطیاں کر رہے ہیں۔ بہرحال وقت ختم ہو چکا ہے، باقی باتیں انشاءاللہ اذان اور اقامت کے تعلق سے انشاءاللہ بعد میں جب موقع ملے گا آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کا سمجھنے والا بنائے، علم دین کو حاصل کرنے والا بنائے، اذان کو بہترین طریقے سے سیکھنے والا بنائے، اس کے فضائل کو حاصل کرنے والا بنائے، اور اذان کا مطلب سمجھنے والا بنائے۔ باری تعالیٰ ہم میں سے جو ہمارے بھائی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ہم جو دعائیں تجھ سے مانگتے ہیں قبول فرما لے، جو بھی ہماری جائز مرادیں، خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پوری فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔